اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تعلیم پھر مذاق بن کر رہ گئی۔ انٹر بورڈ کے امتحانات بھی متنازع ہو گئے۔ پری میڈیکل میں 33% جبکہ پری انجینئرنگ میں صرف 29% طلباء کامیاب۔ معاملے پر گورنر کامران خان ٹیسوری کا نوٹس اور صوبائی حکومت کا ایکشن۔ چیئرمین انٹر بورڈ امیر حسین قادری کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ تفصیلات فرحان خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی کے نوجوانوں کو تعلیم سے دور کرنے کی سازش۔ انٹر بورڈ امتحانات کے نتائج نے نئے سوالات کو جنم دے دیا۔ انٹر سال اول کے نتائج انتہائی مایوس کن۔ پری میڈیکل میں 33% جبکہ پری انجینئرنگ میں صرف 29% طلباء کامیابی حاصل کر سکتے۔ سال 2024 میں ہونے والے امتحانات میں فرسٹ ایئر سائنس پری میڈیکل گروپ کے 30,528 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے، جس میں سے 10,914 امیدوار تمام پرچوں میں کامیاب ہوئے۔ سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے امتحانات میں 22,973 امیدواروں میں سے 6,674 امیدوار تمام پرچوں میں پاس ہوئے۔ مایوس کن نتائج پر طلباء بفر گئے اور شدید احتجاج کیا۔ طلباء نے شکوہ کیا کہ میٹرک میں اچھے گریڈز میں پاس ہوئے لیکن انٹر میں فیل کیا جا رہا ہے۔ معاملے پر گورنر کامران ٹیسوری اور صوبائی حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین انٹر بورڈ امیر قادری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ انٹر بورڈ کے چیئرمین کا چارج میٹرک بورڈ چیئرمین شرف علی شاہ کو دے دیا گیا، جبکہ امیر قادری سے بغیر اجازت بیرون ملک دورے پر جانے پر وضاحت بھی طلب کر لی گئی۔ ادھر تعلیمی ماہرین کے مطابق طلباء کی بڑی تعداد میں ناکامی تعلیمی معیار پر سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح کے نتائج سے طلباء معیاری جامعات میں داخلہ لینے سے محروم ہو جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ریڈ لائن BRT کی تکمیل میں رکاوٹوں کو فوری ختم کرنے اور 3 شفٹوں میں کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ یوٹیلیٹی پرووائیڈرز کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ کام کی تکمیل ٹائم لائن سے پہلے یقینی بنائیں، تاخیر ناقابل قبول ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاخیر اب ناقابل برداشت، ریڈ لائن پر کام کی رفتار پکڑیں، شرجیل انعام میمن نے دو ٹوک کہہ دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT پروجیکٹ پر اجلاس ہوا، جس میں یوٹیلیٹیز کی منتقلی اور تعمیراتی مسائل پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کمشنر کراچی اور CEO ٹرانس کراچی سمیت دیگر حکام شریک ہوئے، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور بین الاقوامی کنسلٹنٹس نے بھی شرکت کی۔ شرجیل میمن نے رکاوٹوں کو جلد ختم کرنے اور 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے تعمیراتی کام یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ 5 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے وزیر نے سول ایویشن سے تعاون حاصل کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں یوٹیلیٹی پرووائیڈرز کی جانب سے تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور K4 اور KE انفراسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ کو منصوبے میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ کراچی کے لیے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو جدید، ماحول دوست اور مؤثر ماس ٹرانزٹ سسٹم فراہم کرے گا، روزانہ ہزاروں مسافروں کو سفری سہولت دے گا۔ کام ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنا ہوگا، مزید تاخیر ناقابل قبول ہے۔ وزیر صنعت و تجارت سندھ نے وزیر اعظم سے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ جامع اکرام اللہ دھاریجو نے کہا گیس کی لوڈ شیڈنگ سے صنعتوں اور رہائشیوں سب کو نقصان ہو رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم گیس لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ بھر میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، صوبائی حکومت کا صبر جواب دینے لگا۔ وزیر اعظم سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت جامع اکرام اللہ دھاریجو کا کہنا ہے کہ سندھ سب سے زیادہ گیس پیداوار کرنے والا صوبہ ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے صنعتوں اور رہائشیوں کا سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں کے لیے کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ صنعتیں بھی گیس بندش سے متاثر ہو رہی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم سندھ سے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کریں۔ صبح، دوپہر، شام، ہر وقت جب بھی آپ چولہا چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کی قلت ہے۔ کئی انڈسٹریز گیس کی وجہ سے ان پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، فیکٹریز نہیں چلیں گی تو یہ ان امپلائمنٹ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر اس معاملے کو خود دیکھیں اور صوبہ سندھ سے جو لوڈ شیڈنگ ہے اسپیشلی گیس کی وہ ختم کی جائے۔ جامع اکرام اللہ دھاریجو بولے کہ وفاق نے اعتراف کیا کہ گیس اور بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ ہو رہی ہے۔ اوور بلنگ کے مسائل حل کر کے شہریوں کو تکلیف سے بچایا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ایکسس میں بلنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ گیس کی ہو چاہے وہ الیکٹریسٹی کی ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایکشن لینا چاہیے منسٹر پاور اور منسٹر پیٹرولیم جو ہیں، اور اس معاملے کو دیکھیں تاکہ لوگ سفر نہ کریں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جس صوبے میں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے پہلا حق اس صوبے کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم گیس کی بندش کا فوری نوٹس لیں۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکول تعلیم سیکریٹریٹ میں ڈیوٹی پر بروقت نہ پہنچنے والے ملازمین کی شامت آ گئی۔ وقت کی پابندی کا حکم نامہ جاری ہونے کے باوجود 32 ملازمین و افسران وقت پر نہ آئے۔ سیکشن افسر جنرل نے شوکاز نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کر لی۔ تفصیلات آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ میں دیکھیے۔ محکمہ اسکول تعلیم سیکریٹریٹ میں وقت کی پابندی نہ کرنا بھاری پڑ گیا۔ محکمے نے 32 ملازمین کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے 1 جنوری 2025 کو تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تمام ملازمین و افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ صبح 9 بجے دفتر میں حاضر ہوں، لیکن کئی ملازمین و افسران کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی۔ 2 جنوری کو اسکول سیکریٹریٹ کے افسران نے اچانک دورہ کیا، جس کے دوران 32 ملازمین اور افسران غیر حاضر پائے گئے۔ غیر حاضری پر افسران نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ نوٹسز میں غیر حاضری کو سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت بدتمیزی قرار دیا گیا۔ تنبیہ کی گئی کہ مستقبل میں اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر حاضر ملازمین میں نائب قاصد، سپرنٹینڈنٹ، پرائیویٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ، سینئر کلرک، جونیئر کلرک اور سیکشن افسران شامل ہیں، جنہیں شو کاز نوٹسز جاری کر کے وضاحت مانگی گئی ہے۔ آزاد نوڑیو، C21۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں سردی کی لہر میں اضافے سے خبردار کر دیا۔ شہر میں کل سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ پارا سنگل ڈیجٹ تک گرنے کا امکان ہے، جس کے باعث شہر کا موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوائیں چلنے سے دن کے اوقات میں بھی موسم سرد رہے گا۔ تفصیلات اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سردی ابھی گئی نہیں، ٹھنڈ پھر انٹری دے گی۔ 4 جنوری سے کراچی میں سرد ہوائیں چلیں گی، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی۔ چیف میٹرولوجسٹ نے بتایا کہ 8 سے 10 روز کے دوران سخت سردی پڑے گی۔ کل سے شہر میں کوئٹہ کی یخ بستہ ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ جب یہ ویو نکل جائے گی، کل بلوچستان پہ سے نکل جائے گی، رات گئی ہو سکتا ہے نکل جائے، تو پھر کل سے کراچی میں سردی بڑھنے کا امکان ہے اور پورے سندھ میں سردی بڑھنے کا امکان ہے، اور کراچی میں پھر اگلے 5-6 دن تک ٹیمپریچر 6 سے 8 کی رینج میں رہے گا۔ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جنوری کی نسبت رواں سال کا جنوری زیادہ سرد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ہوائیں چلنے سے دن کے اوقات میں بھی موسم سرد رہے گا۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی سے مختلف شہروں کو جانے والی ٹرینوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہے، جس کے باعث کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کا رش لگا رہا۔ کسی بھی حتمی شیڈول فراہم کرنے سے پاکستان ریلوے بھی گریزاں ہے، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت اپنے مقرر اوقات پر نہ ہو سکی۔ تاخیر کا شکار ہونے والی ٹرینوں میں پاکستان ایکسپریس، خیبر مل ایکسپریس، ملت ایکسپریس اور پاک بزنس شامل ہیں۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے کا کوئی نظام نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی سننے سمجھنے والا ہے۔ کافی دن سے سن رہے ہیں کہ لیٹ ہو رہی ہیں، ٹائم پہ نہیں آ رہی ٹرینیں، تو سوچنا چاہیے کہ کم از کم عوام اتنی آئی ہوئی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ ہم اپنے ٹائم پہ آ گئے، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، مگر پتہ لگے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کم سے کم ٹائم ٹیبل مل جائے ریلوے کی طرف سے کہ یہ ٹائم ہے، آپ کی ٹرین اتنی لیٹ ہے، SMS کے ذریعے، تاکہ مسافر اس ٹائم پہ آ سکے۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کے بعد 4 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہوئی، جبکہ کراچی سے فیصل آباد جانے والی ملت ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر کے بعد رات 9 بجے روانہ ہوئی۔ کراچی سے لاہور روانہ ہونے والی خیبر مل ایکسپریس 1 گھنٹے تاخیر کے بعد رات 11 بجے روانہ ہوئی۔ متعدد ٹرینیں بھی تاخیر سے روانہ ہوئی۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ جناح گورنمنٹ کالج کرکٹ اسٹیڈیم کو 1 سال بعد قبضے سے چھٹکارا مل گیا۔ اسٹیڈیم میں 90% تزئین و آرائش کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سبھی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم پرنسپل جناح گورنمنٹ کالج نے کمر کس لی۔ جناح گورنمنٹ کالج کے جناح کرکٹ اسٹیڈیم کا 90% تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ پرنسپل جناح گورنمنٹ کالج پروفیسر بابر شاہ نے سٹی 21 سے گفتگو میں بتایا کہ اسٹیڈیم میں 1 ماہ کے اندر فلڈ لائٹس بھی نصب کر دی جائیں گی۔ گراؤنڈ میں 1 سال تک مافیا کا قبضہ رہا، جو محکمہ کالج ایجوکیشن اور رینجرز کے تعاون سے واگزار کرایا گیا۔ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں ہو رہی تھی، تو جس کی وجہ سے قبضہ مافیا جو ہے اس کے اوپر آ گئی تھی، لیکن ہماری گورنمنٹ آف سندھ کے کوآپریشن سے اور رینجرز کے اسپیشلی کوآپریشن سے ہم نے یہاں پہ سندھ گیمز کرانے کا فیصلہ کیا اس سال منسٹر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب نے، اور یہاں پہ جو ہے فلڈ لائٹس بھی جو ہے ہمارے منسٹر ایجوکیشن اور سیکرٹری صاحب نے اپنی کاوشوں سے اپروو کروا لی ہے، جس کا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ماہ میں فلڈ لائٹس بھی جو ہیں اس کی آن ہو جائیں گی۔ پرنسپل بابر شاہ نے مزید بتایا کہ سیکرٹری 11 اور DG 11 میچز جلد اسٹیڈیم میں منعقد کروائیں گے۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔
ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ محمد یاسر پیرزادہ کا کہنا ہے کہ مختلف وجوہات کے باعث قومی کھیل ہاکی زوال کا شکار ہے، تاہم KHA ونٹر کیمپ میں کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر ہاکی کی بحالی کا یقین ہو گیا ہے۔ ممبر قومی اسمبلی حسان صابر کہتے ہیں ملک کو جتنے لیجنڈ ہاکی سے ملے کسی اور کھیل سے نہیں ملے۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا کے قدیم اور پرانے کھیلوں میں شمار ہونے والا پاکستان کا قومی کھیل، جس میں پاکستان سب سے زیادہ بار چیمپئن رہا، جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ ذہنی نشوونما کا بھی ضامن۔ KHA سپورٹس کمپلیکس میں جاری ونٹر ہاکی کیمپ میں 12 سے 22 سال تک کے 200 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کیمپ میں شریک کھلاڑیوں کی اکثریت قومی کھیل سے پہلی بار آشنا ہوئی۔ بچوں میں جس طرح شوق ہے نا، ٹیلنٹ ہے، اگر ہم اسی طرح کیمپ لگائیں گے اور کیمپ لگاتے رہیں گے تو اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ٹیم تیار ہوتی رہے گی بچوں کی۔ بہت اچھا یہاں پر ہمارا گیا ہے اور ہم لوگوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ ہمارے 2 days ہوئے تھے یہاں پر کیمپرز اور بہت اچھا ہوا تھا۔ ہاکی کے بارے میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، مطلب ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاکی یہاں پہ کھیلی جاتی ہے صحیح سے۔ اب ہم نے وومن ہاکی کی طرف سے اور انشاءاللہ آگے بھی جانے کی۔ ممبر قومی اسمبلی حسان صابر نے کہا ملک کو سب سے زیادہ لیجنڈ دیے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسپورٹ بورڈ یاسر پیرزادہ نے کہا ہاکی کی بحالی کا سفر جلد شروع ہوگا۔ اگر ہم ان فیسلٹیز کو اسی طرح یوٹیلائز کریں گے اور یہ بچوں میں سے ٹیلنٹ ہم تلاش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہم وہ والی ہاکی ٹیم بنانے میں کامیاب ہوں گے جس کا کہ آپ حصہ تھے۔ یہ جو بچے آپ ٹرین کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بڑا سیف اینڈ سیکیور ہے ہمارا مستقبل، اور جو لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں رہ گیا، وہ آ کے دیکھیں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے۔ کیمپ کے اختتام پر حسان صابر اور DG اسپورٹس بورڈ نے کھلاڑیوں میں محکمہ کھیل حکومت سندھ کی جانب سے اسناد اور ہاکی تقسیم کی۔ کیمرہ مین جاوید اقبال کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی پر دن کا اہتمام ہوا۔ 100 انڈیکس 467 پوائنٹس کے اضافے سے 1,17,586 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا آخری روز بازار حصص میں نئی بلند ترین سطح پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 467 پوائنٹس کا اضافہ 1,17,586 پوائنٹس پر بند۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنے لگا، روز نئے ریکارڈ قائم ہونے لگے۔ ماہر اسٹاک مارکیٹ جبران سرفراز کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کی امید ہے۔ دیکھیے مارکیٹ ویسے دیکھا جائے تو اوور آل تو اچھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی تقریباً پیک کے پاس ہی تقریباً ٹریڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بدلا ہے مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے تھوڑی سی سیلنگ آ رہی ہے۔ سیمنٹس کے فگر تھوڑے سے اچھے نہیں آئے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں بینکنگ جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کی جو ہے کمی کا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں فرٹیلائزر سیکٹر نے آج مارکیٹ کو پھر بھی سہارا دیا ہے، تو یہ سارے بنیادی فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے ابھی اتنی والیٹائل ہے۔ دیکھیں جس طرح یہ جو ہے بدلا وغیرہ ایڈجسٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نئی بینک بھی آتی ہے، فریش بینک بھی آتی ہے، تو مارکیٹ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ شیئرز کی لین دین کے دوران 455 کمپنیوں کے 93 ارب 32 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 39 ارب 40 کروڑ روپے رہی۔ کیمرامین حارث کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ حکومت کا مہنگائی 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے کے دعوے کو تاجروں نے مسترد کر دیا۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے حکومتی بیانات کو بھونڈا مذاق قرار دے دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کے مہنگائی میں کمی کے دعوے تاجروں نے حکومتی دعوے مسترد کر دیے۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے طنز کے تیر برسا دیے، کہا مہنگائی 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے کا شوشہ بھونڈا مذاق ہے۔ یہ جو 81 ماہ کی کم ترین سطح کا جو شوشہ چھوڑا ہے، ایک بھونڈے مذاق سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حقائق آپ دیکھیں، ایک غریب اور متوسط آدمی کے لیے اشیاء خورد و نوش زندگی کی بنیادی ضرورتیں جتنی مہنگی ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے کچن کے جو اخراجات ہیں بہت ساری ضروریات کو کم کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ صدر کاغذی بازار ایسوسی ایشن یعقوب بالی بھی برس پڑے۔ جنرل سیکرٹری کوآپریٹو مارکیٹ اسلم خان نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی کم نہیں بڑھتی ہے، بازار میں سبزیوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حکومتی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تنخواہیں کم کریں، خرچ کم کریں، تو جا کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے، آپ دیکھیں پیٹرول کیا ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ جیسے پیٹرول مہنگا ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ سب چیز مہنگی ہو گئی۔ تو میں تو حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را پبلک پر رحم کرے۔ کوئی بھی چیز سستی نہیں ہے، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 81 ماہ میں سب سے کم
कीमत आ चुकी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कीमत में थोड़ा सा फर्क ये आया है कि बिजली के बिल, चूंकि सर्दी का मौसम है, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए बिजली का बिल थोड़ा सा कम हुआ है। तो आप ये समझ रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। मुझे बताइए आटा कहाँ कम हुआ है, चीनी की रेट कहाँ कम हुए, तेल की रेट कहाँ कम हुए, बच्चों का जो दूध है, बच्चों के जो डाइपर्स हैं, किस चीज़ की कमी हुई है? वो जो हम लेने जाते हैं हर बार जो है हर 15 दिन के बाद उसमें 100 रुपये बढ़े हुए होते हैं। ताजर कहते हैं हुकूमती इकदाम सिर्फ कागजी हैं, हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। कैमरामैन मन्नान के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच और दीगर मतहत अदालतों में केसेस की समातों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर ने डीएसपी और एसएचओ सोहराब गुट के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सेशन जज मजीद ने मुद्दा अलियान को नोटिस जारी कर दिए। एफबीआर की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का मामला रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार का अब हम खत्म न हो सका। अदालत ने एफबीआर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहनाज बख्तावर मिनान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की तलबा की रजिस्ट्रेशन न होने के खिलाफ दरखास्त। अदालती अहकाम पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को आइंदा समात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन और इंतजाम आउटसोर्स करने की बोली का केस हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद निजी कंपनी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट ने FIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन गरबी की अदालत में केस की समात। अदालत ने आइंदा समात पर SHO से पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी तलब कर ली। 68वीं DHA कौमी हॉकी चैंपियनशिप का 17वां मैच पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान कस्टम के दरमियान 1-1 गोल से बराबर हो गया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स के गोलकीपर अली रजा करार पाए। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में देखिए। 68वीं DHA कौमी हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। सनसनीखेज मुकाबलों में शायकीन की दिलचस्पी दीदनी। पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान कस्टम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला रहा। मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान एयरफोर्स के गोलकीपर अली रजा मैन ऑफ द मैच करार पाए। अली रजा का कहना था कि खिलाड़ियों को जबरदस्त मौका फराहम किया जा रहा है। इन्हें अपनी सलाहियतों का इजहार करने का नादिर मौका मिल रहा है। PHF की तरफ से इकदाम हो रहे हैं, ये होने चाहिए। इससे जो अच्छे प्लेयर हैं वो अब सामने आएंगे और जिससे हम पाकिस्तान टीम के लिए वो खेल सकेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के मैच के तीसरे क्वार्टर में पहला गोल दागा। पाकिस्तान कस्टम ने मैच आखिरी मिनट में पेनल्टी शूट पर गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। PHF के कोऑर्डिनेटर ओलंपियन अंजुम सईद कहते हैं अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम को आबाद करने के लिए कौमी चैंपियनशिप मुनक्किद की है और तज़ीन और राइश का काम भी किया जा रहा है। तो जो हालात मैंने इस स्टेडियम के देखे तो वो ऐसे था जैसे जंगल बना हुआ है ना। तो अभी ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि कोर कमांडर कराची जो हैं उनको जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया और ये नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद यहाँ हुआ है और ये अभी आप देख रहे हैं कि स्टेडियम की तज़ीन और आयश हो रही है। कौमी हॉकी चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में 8 जनवरी तक जारी रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जहाजेब के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।